جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانحہ جیڑم والا جو ہوا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اب تک سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک خاتون جو تھی وہ واک کرنے جا رہی تھی تو اس نے قرآن پاک کے کچھ ابراق جو تھے زمین پر پڑے ہوئے دیکھے، جس کے اوپر ایک عیسائی برادری کے ایک لڑکے کی تصویر بنی ہوئی تھی، انہوں نے ساتھ چپکائی ہوئی تھی اور کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو اس عورت نے گھر جا کے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے پولیس کو بلایا اور ادھر والا یہ اس طرح کے معاملات ہوئے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو پولیس نے بھی ملزمان کو گرفتار کرنا ہی تھا کہ اچانک کسی نے مسجد میں جا کے اعلان کر دیا کہ جناب عیسائیوں نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی ہے، لہذا اعلان سننے کا دیر تھی تو سارے کے سارے لوگ جو تھے آپے سے باہر ہو گئے۔ جا کر انہوں نے کیا کچھ کیا یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے گھروں کو جلا دیا، بیچاری عورتیں جو تھیں رات کھیتوں کے اندر گزارنے کو مجبور ہوئیں، ان کے گرجا گھروں کو گرا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو ہے ہمیں کبھی بھی اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، وہ کن حالات میں جنگ ہونی ہے، کن حالات میں کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے، وہ حالات و واقعات بھی اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کر دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات واضح اس بات کا درس دیتی ہیں کہ جب تک امن کے حالات چلتے رہیں، امن چلتا رہے، تب تک جو ہے مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہیے، جب تک وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ لیکن حملہ کرنے کے بعد ان کی عبادت گاہوں کو گرانا، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، بچوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، یہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو، بچوں کو پروٹوکول دیا، کہا جس گھر کے اندر بچے ہوں، خواتین ہوں، اس گھر کے اوپر حملہ نہ کیا جائے۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک لڑکی جو تھی دوڑتی ہوئی آئی، جو کہ یہودی تھی، مذہب کے اعتبار سے یہودی تھی، اور اس کے پیچھے چند ایک یہودی لوگ لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ساری دنیا کو وہ جانتی تھی، اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتی تھی۔ اس نے سوچا کہاں جاؤں، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی آدمی پورے مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ کے اندر نظر نہیں آیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑتی ہوئی آئی کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ واحد شخص ہے، اس کے پاس وہ واحد مذہب ہے، اس کے پاس وہ واحد دین ہے جو صرف اپنی بیٹی کو نہیں، دنیا کی ساری عورتوں کو، ساری کی ساری بیٹیوں کو پروٹوکول دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے اندر وہ لڑکی آ گئی۔ اغیار تو ہمارے اوپر اس طرح بھروسہ کریں، لیکن آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہو کر آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیا، گرجا گھروں کو جلا دیا۔ آپ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھ کر دیکھیں، خلافت راشدہ کو پڑھ کر دیکھیں، خلفاء راشدین کے دور خلافت جو تھا ان کو پڑھ کر دیکھیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ جب کسی پادری سے ملنے گئے گرجا گھر کے اندر، ان کے چرچ کے اندر، تو اس نے کہا نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس پادری نے کہا اے امیر المومنین آپ یہیں پر نماز کو ادا کر لیجئے۔ تو سید عمر فاروق نے یہ الفاظ کہے تھے میں یہاں پر اس لیے نماز کو ادا نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں کل کوئی لوگ اٹھ کر یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارے امیر المومنین نے یہاں پر نماز کو ادا کیا تھا اس لیے یہ جگہ ہماری ہو گئی۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکومت کی اور اپنے اس عمل کے ذریعے امت کو پیغام دے دیا، لوگوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے بجائے ان کو تحفظ دیا جائے، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر اور اپنے مذہب کے مطابق عبادات کو کرتے رہیں، اور ہمارا ملک پاکستان کا آئین بھی یہی بات کہتا ہے۔ لیکن اس سب کے بعد میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو ہر طرف سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی وہاں پر سویڈن کے اندر مسلمانوں کے قرآن کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی جناب کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں خاکے بنا دیے جاتے ہیں، کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج صرف واحد عمران خان، واحد وہ لیڈر تھا، واحد وہ حکمران تھا جس نے اقوام عالم کے سامنے اس بات کو رکھا کہ مسلمانوں کے مذہب کو مت چھیڑا جائے، مسلمانوں کے امام کی حرمت مت کی جائے، مسلمانوں کے امام کی توہین مت کی جائے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جب آپ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں،
جب آپ ہماری کتاب کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ہماری کتاب کے اوراق کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان کو جو قانون ہے، چاہے وہ عیسائیوں کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے، دنیا کے اندر پاکستان کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے قانون کے اداروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو پہلے جلایا گیا، پہلے اس کے ملزمان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، لیکن وہ پہلے ہی کام خراب ہو گیا۔ لیکن مسلمان کب مشکل ہوتا ہے؟ جب اس کو انصاف نہیں ملتا۔ مسلمان کو اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے، کبھی بھی اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو، تو حکومت کو یہ چاہیے جب بھی اس قسم کا واقعہ رونما ہو تو سب سے پہلے ملزمان کو پکڑا جائے، ان کو کیفِ کردار تک پہنچایا جائے، چاہے وہ کہ مسلمان ہو یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ جس نے قرآن کی توہین کی اس نے بھی ناقابل تلافی جرم کیا ہے، اور جنہوں نے گرجا گھروں کو گرایا، چرچوں کو گرا دیا، جلا دیا، بچوں کے اوپر ظلم کیا، لوگوں کے گھروں کو جلا دیا، اس نے بھی ناقابل تلافی جرم کیا ہے۔ ساروں کو برابر کی برابر سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ جناب یہ دونوں طرف سے انصاف ملنا چاہیے۔ ابھی سویڈن کے اندر ہم لوگوں کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں، مسلمان کبھی جذباتی نہیں ہوتا، جب اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، پھر مسلمان کے جذبات جو مجروح ہوتے ہیں، پھر مسلمان یہ کام کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سویڈن کے اندر کتنا بڑا سانحہ ہوا، لیکن ابھی تک کسی نے اس ملزم کو گرفتار نہیں کیا۔ اس کے بعد مسلمان کتنا رحم دل، نرم دل انسان ہے کہ اس نے ایک وہاں کا سویڈن کا ایک شخص جو تھا، جب قرآن کا اوپر حملہ ہوا، قرآن کی توہین ہونے کے بعد وہ اٹھا، اس نے جا کر سفارت خانے کے اندر، جس طرح ان لوگوں نے قرآن کو جلانے کی اجازت لی تھی باقاعدہ طور پر، ایک مسلمان نے باقاعدہ طور پر یہودیوں کی تورات کو لے کر اس کو جلانے کی اجازت کو طلب کیا۔ اجازت طلب کرنے کے بعد سارا کا سارا اسرائیل جو تھا، سارے کے سارے یہودی جو تھے، وہ اکٹھے ہو گئے سویڈن کے خلاف کہ تم کیسے ہماری کتاب کو، مقدس کتاب کو جلانے کا حکم دے سکتے ہو۔ تو آپ فوراً سے پہلے مسلمان نے اس بات کا درس دیا کہ میں تمہاری کتاب کو جلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کہ ہمارا تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان ہے، تورات کو ہم ماننے والے، انجیل کو ہم ماننے والے، قرآن کو ہم ماننے والے۔ قرآن ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ تورات کو بھی مانا جائے، انجیل کو بھی مانا جائے۔ تو ہم تو ان کی توہین کبھی بھی نہ ان کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ اپنی کتاب کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس مسلمان لڑکے نے فوراً یہ بات کہی کہ میں آپ کی کتاب کو جلانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے جذبات کو تورات کی، میں نے ابھی صرف جلایا نہیں اس کو، جس طرح آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں میرے صرف اجازت نامہ لینے سے کہ میں تورات کو جلا دینا چاہتا ہوں، اسی طرح مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوئے تھے۔ تمام اقوام عالم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان جو ہے کبھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھا ہوتا، مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، آپ سے مقابلہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، لیکن ہمارا مذہب جو ہے ہمارے ہاتھ باندھ دیتا ہے، ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفِ کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کو ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ اور یقین جانی آج ہمارے یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب میں نے آ کر یہ بات پوچھی کہ مسلمانوں نے جو گرجا گھروں کو جلایا ہے کیا انہوں نے صحیح کیا، سارے کے سارے بچے جو ہیں مسلمانوں کے بچے ہیں، الحمدللہ سب نے یہ بات کہی کہ ہم جناب مسلمانوں کی اس قدم سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، مسلمانوں کو گرجا گھروں کو نہیں جلانا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی تھی ان کو پکڑنا پولیس کی ذمہ داری تھی، قانونی اداروں کی ذمہ داری تھی۔ ہمارا کام صرف اور صرف ان لوگوں کو نومینیٹ کرنا ہے، معاشرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنا ہے کہ جناب یہ مجرم ہے۔ اب مجرم کو آپ نے لا کر کھڑا کر دیا، اب قانونی اداروں کا کام ہے، اگر قانونی ادارے جو ہیں اس کو سزا دیتے ہیں یقیناً اللہ کے ہاں جو ہے کامیاب ہوں گے، لیکن اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے سزا کے مستحق بھی یہ اللہ کے ہاں ہوں گے۔ ہمارا مسلمانوں کا کام جو ہے، ہمارا مسلمانوں کا مذہب جو ہے امن کا درس دیتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو یہ تربیت دینی چاہیے، اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ کبھی بھی جذبات سے کام نہیں لینا، ہم نے کام لینا ہے قرآن و حدیث کے مطابق لینا ہے، اور قرآن و حدیث ہمیں کبھی بھی جذباتی بننے کا حکم نہیں دیتا۔ تمام عالم اسلام جو ہے اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جامعہ زینب الرحمن مدینہ ٹاؤن خانوال سے مجھ سمیت یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ بچوں یہ بات بتاؤ، یہ جو مسلمانوں نے گرجا گھر جلایا کیا یہ کام ٹھیک کیا ہے؟ نہیں۔ اور عیسائیوں نے جو قرآن پاک کی توہین کی کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ نہیں۔ جی آپ نے سن لیا، مسلمانوں کا بچہ جو ہے قرآن کی بھی عزت اتنی ہی کرتا ہے جتنی تورات کی عزت کرتا ہے، جتنی انجیل کی عزت کرتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے،
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔